اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی عز و جل آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 232 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم طلاق کا موضوع پڑھ رہے ہیں کہ جب طلاق ہو جائے تو اس میں عدت کیا ہے۔ طلاق کے بعد رجعی کی صورت میں عورت اگر کسی اور سے نکاح کرنا چاہے یا اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو، فَبَلَغْنَ، پھر وہ پوری کرنے، اجلہن، اپنی عدت، فلا تعدلوہن، بس نہ تم سب روکو انہیں، ان یانکحن، کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن، اپنے خامدوں سے، اذا تراضوا، جب وہ راضی ہوں، بینہم، آپس میں، بالمعروف، جائز طریقے سے، دستور کے مطابق، ذالک، یہ، یوعظو، نصیحت کی جاتی ہے، بھی، ساتھ اس کے، من، جو ہو، منکم، تم میں سے، یؤمنو، ایمان لاتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، ذالکم، یہ حکم، ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے، لکم، تمہارے لیے، وہ اطہر، اور زیادہ ستھرا ہے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں، مطلقہ عورت ہے، جب وہ اپنی عدت پوری کر لے اور اپنے خاوند کے ساتھ ہی نکاح کرنا چاہے تو عورت کے ولی اسے منع نہیں کریں گے۔ دو طرح سے اس آیت کے جو مطلب ہیں ہم سمجھیں گے۔ پہلا تو یہ کہ طلاق یافتہ عورت، اگر ہم ہسٹری کی طرف جائیں، ہم صحابہ کرام کے اقوال کی طرف جائیں تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بہن جمیلہ کو ان کے خاوند نے، عاصم بن عدی نے، طلاق رجعی دی، مگر رجوع جو ہے انہوں نے نہ کیا، اور عدت ان کی مکمل ہو گئی۔ اب انہوں نے رجوع بھی نہیں کیا ہے، عدت بھی مکمل ہو گئی ہے، تو عدت گزر جانے کے بعد عورت آزاد ہوتی ہے، چاہے ایک طلاق دی ہو یا دو طلاقیں دی ہوں۔ طلاق رجعی میں اگر عدت گزر گئی، شوہر نے عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، تو عورت اس کے بعد کسی بھی مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا، عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح کے لیے ان کے شوہر، حضرت جمیلہ کے جو شوہر ہیں، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن ان کے بھائی حضرت معقل بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے غیرت اور غصے کی وجہ سے انہیں برا بھلا کہا، انکار کر دیا، اور قسم کھا لی کہ اب میں اس سے نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور ان کا کہنا ہے کہ میں نے اس حکم کے آگے اپنا سر جھکا لیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور اپنی بہن کا نکاح ان کے پہلے شوہر سے دوبارہ کر دیا۔ تو یہاں پر کیا بات سمجھائی جا رہی ہے، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک عورت کے شوہر نے اس کو طلاق رجعی دی ہوئی ہے، رجوع نہیں کیا، عدت گزر بھی جائے، اگر وہی عورت، دونوں میاں بیوی دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، وہ پہلے ہی شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اس کو روکا نہیں جائے گا، یہاں پر اس کا ولی اس کو نہیں روک سکے گا۔ اس چیز کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہوگا۔ حالانکہ احادیث دو طرح سے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ اگرچہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، احادیث صحیحہ میں یہ بات موجود ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کی رضا کو ولی کی رضا پر مقدم رکھا ہے۔ دیکھیں، بھائی ولی تھا، بھائی چاہ رہا تھا کہ وہ نکاح نہیں کریں پہلے شوہر سے، لیکن بہن چاہ رہی تھی کہ وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ ہی دوبارہ نکاح کریں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ،
تم انہیں مت روکو ان ينكحن ازواجهن کہ وہ اپنے پہلے ہی شوہروں سے نکاح کریں اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب وہ آپس میں جائز طریقے سے راضی ہیں تو تم انہیں نہیں روکو گے۔ حضرت جمیلہ کو کئی نکاح کے پیغام اور بھی آ چکے تھے اور ان کے سابق شوہر کی طرف سے بھی نکاح کا پیغام آیا تھا، تو ان کے بھائی کو وقتی غصہ اور جذبات اور غیرت کی بنا پر جو ہے نا وہ ان سے نکاح نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بہن سٹل اس بات پر ڈٹی یہی کہ میں نے عاصم سے ہی نکاح کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور آپ کا نکاح جو ہے آپ کے پہلے شوہر سے کرا دیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں عورت کی رضا کو مقدم رکھا گیا ہے، چاہے وہ طلاق یافتہ عورت ہو، جب وہ سیدہ ہے اور سیبہ باکرہ ہے یا مطلقہ عورت ہے، تو اس کا جب بھی نکاح کیا جائے گا تو اس کی اجازت سے کیا جائے گا، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ یا مطلقہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے صاف صاف زبان سے اجازت نہ لی جائے۔ بیوہ اور مطلقہ عورت اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کرے گی کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں یا نہیں کرنا چاہتی، وہ اپنی زبان سے اقرار کرے گی۔ اور کنواری کا بھی نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ وہ اذن نہ دے۔ بخاری شریف۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنواری اذن کیوں کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا چپ رہنا ہی اس کا اذن ہے، یعنی ایک جو کنواری عورت ہے، کنواری لڑکی سے جب بھی اس کی اجازت لی جائے گی، پوچھا جائے گا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ، کنواری لڑکی تو شرم کرتی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی رضامندی یہی ہے کہ وہ خاموش ہو جائے، یعنی وہ خاموش ہے تو وہی اس کی رضامندی تسلیم کی جائے گی، لیکن مطلقہ عورت اور بیوہ عورت زبان سے اس بات کا اظہار کرے گی اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اسی طرح خنسہ بنت خزام انصاریہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ نے اپنی مرضی سے میں نے نکاح کر دیا جبکہ میں سیبہ تھی، پہلے سے شادی شدہ تھی، یعنی شادی ہوئی، طلاق ہوگی، جو بھی ریزن تھی، میں اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو فسخ کر ڈالا۔ دوسری چیز جو ہمارے سامنے اس آیت میں آتی ہے کہ اگر عورت کیا کرنا چاہے، عدت گزرنے کے بعد کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو پہلا خامند اسے نہ روکے اور یہ کوشش نہ کرے کہ جب میں نے اسے طلاق دے دی ہے تو کوئی دوسرا بھی اس سے نکاح نہ کرے۔ یہ دو مطلب اس آیت کے ہیں جو بہت آسان فہم ہیں کہ عدت گزر گئی، آپ نے اس کو طلاق دے دی، تو اب اگر وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ کو اس کے لیے پرابلمس کریٹ نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اگر پہلے کی طرف آنا چاہیے تو ولیوں کو یہ ہدایت دی، آپ انہیں نہیں روکیں گے جب وہ آپس میں راضی ہیں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے یہ نصیحت ہے اس کو، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ زیادہ حکم جو ہے پاکیزہ ہے اور ستھرا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک حکم دے دیا، اس کے بعد ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس میں کہیں کہ کیوں دیا، اس کی کیا مصلحت ہے، ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو پھر ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں ایسا حکم کیوں دیا، اس طرح کا حکم دینا چاہیے تھا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی حکمت کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اور تم اس چیز کو نہیں جانتے، لہٰذا تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرنا۔ اگلی آیت ایک نیا ٹاپک لیکن اسی مسئلے سے متعلقہ ہے۔ والوالدات، اور مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین کاملین، 2 سال مکمل، لمن واسطے اس کے جو ارادہ کرے، ان یتم الرضاع، کہ وہ پوری کرے دودھ پلانے کی مدت، وعلی المولودی، اور ذمہ ہے مولود لہو، جس کا بیٹا ہے یعنی باپ پر،
रिज़्क़ुहुन्ना उस औरत का खिलाना, व किस्वतुहुन्ना उसका पहनाना बिलमारूफ दस्तूर के मुताबिक। ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा, ना तकलीफ दी जाए किसी नफ्स को मगर उसकी गुंजाइश के मुताबिक। ला तुदर्रा, ना नुकसान पहुंचाया जाए वालिदतुम माँ को बिवलदिहा उसके बेटे की वजह से। वला मौलूदु लहू, और ना ही उसके बाप को बिवलदिही उसके बेटे की वजह से। वअलल वारिसी, और वारिस पर भी मिस्लु जालिक इसी की मिसल है। फ़इन अरादा, बस अगर वो दोनों इरादा कर लें, फिस्वालन दूध छुड़ाने का, तरादिम मिनहुमा अपनी बाहमी रजामंदी से, व तशावुरिन और बाहमी मशवरे से, फला जुनाहा बस कोई गुनाह नहीं, अलैहिमा उन दोनों पर। व इन अरदतुम, और अगर तुम इरादा करो, तस्तरदिउ कि तुम सब दूध पिलवाओ, औलादकुम अपनी औलाद को, फला जुनाहा बस नहीं है गुनाह, अलैकुम तुम पर, इजा सल्लम तुम जब तुम दे दो, मा आती तुम जो तुमने देना तय किया है, बिल मारूफ दस्तूर के मुताबिक। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, वअलमू और जान रखो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिमा तामलून बसीर जो तुम कर रहे हो उसको खूब देख रहा है। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि जब तलाक होगी तो एक एक सवाल जहन में आता है हर बंदे के कि तलाक वाली औरत, जाहिर सी बात है कि हो सकता है उसकी औलाद ना हो, लेकिन अगर उसकी औलाद है, उसकी गोद में शीर ख्वार बच्चा है, तो उस जुदाई के बाद उसकी परवरिश का तरीका क्या होगा। अब डाइवोर्स होगी तो बच्चे का क्या होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो जिम्मेदारियां माँ बाप पर हैं उन्हें इस आयत मुबारका में बयान फरमा दिया कि माँ के बारे में याद रखिए, चाहे वो मुतलका हो यानी तलाक याफ्ता हो या तलाक याफ्ता ना हो, उस पर अपने बच्चे को दूध पिलाना वाजिब है, बशर्ते कि बाप को उजरत पर दूध पिलवाने की कुदरत व इस्तिताअत ना हो, या कोई दूध पिलाने वाली मैसर ना आए, या बच्चा माँ के सिवा किसी और का दूध कबूल ना करे। अगर ये तीन बातें ना हो, यानी बच्चे की परवरिश खास माँ के दूध पर मौकूफ ना हो, तो माँ पर दूध पिलाना वाजिब भी नहीं बल्कि मुस्तहब अमल है। दूसरी चीज जो माइंड में रखनी है वो ये है कि अगर कोई शख्स, किसी शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, इद्दत गुजर चुकी, तो वो उस बच्चे के दूध पिलाने की उजरत अपने गुज़िश्ता या साबिका शोहर से ले सकती है, क्योंकि वो उसके बच्चे को दूध पिला रही है। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाता है कि उसको क्या करना है, उसको खाना भी देना है, उसको पीना भी देना है, उसको पहनना, इन्हें लिबास और खाना जो है उसको देना है, और वो उजरत जो है वो मुकम्मल कर दी गई। वलवालिदातु युर्दिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, माओ के लिए क्या है कि वो अपनी औलाद को कितने साल दूध पिलाएं, पूरे 2 साल। तो रज़ाअत की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत जो है वो 2 साल है। ताहम इससे हस्बे जरूरत कम भी हो सकती है, और ये मुद्दत हमेशा याद रखें कमरी लिहाज से होगी, शमसी लिहाज से नहीं होगी। फिर मैं कि लिमन अरादा अन युतिम रदाआ, जो चाहते हैं कि 2 साल ही दूध पिलाएं अपनी औलाद को तो वो पिला सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। सम टाइम इस तरह होता है कि औरत दोबारा हामला हो जाती है, तो अब उस सूरत में दूध छुड़वाया जा सकता है बाहमी रजामंदी से, कि अब उस सूरत में उस औरत के लिए या माँ के लिए मुश्किल हो जाएगी। रजाअत में कुछ और चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फरमाई हैं कि पहले तो 2 साल उसको दूध पिलाना है, उसके बाद बाप पर लाजिम है कि अगर उसने औरत को तलाक दे दी है और वो उसके बच्चे को दूध पिला रही है, तो वो औरत को खाना और पीना दे दस्तूर के मुताबिक, जो उजरत मुकर्रर है वो उसको जरूर दे। दोनों तरफ के फरीकों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हदायत दे दी, ये गाइड कर दिया कि ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा, ना तकलीफ दी जाए किसी नफ्स को मगर उसकी गुंजाइश के मुताबिक, कोई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। कि बच्चों की माँ का ना नफका किस पर है, बच्चों के वालिद पर है। अपने अपने शहरों की आदत और दस्तूर के मुताबिक उसको अदा करेंगे, ना ज्यादती हो ना कमी हो, बल्कि हस्ब ताकत और इस्तिताअत जो है वो उसको अदा करेंगे।
اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو واضح فرمایا ہے کہ وسعت والے اپنی اپنی کشادگی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں دے رکھا ہے تو اس کے مطابق دیں گے، اور جو تنگی والا ہے وہ اسی کے مطابق جتنی اس کی گنجائش ہے وہ دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر کے اس کے والد کو تنگی میں نہ ڈالے۔ لیکن لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بیٹے کے سبب، اور نہ ہی باپ کو اس کے بیٹے کے سبب، دونوں طرف کو بتا دیا گیا۔ یعنی عورت انکار کر دیتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بچے کے باپ کو تکلیف ہوگی، تنگی ہوگی کہ بچے کو دودھ کہاں سے پلائیں گے، بچہ کسی اور کا دودھ نہیں پی رہا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ عورتیں انکار کر دیتی ہیں ہم نے دودھ نہیں پلانا، تو پھر اس بچے کے والد کے لیے بڑی تکلیف کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور مشکلات زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو، نہ ہی والد کو اس طرح سے ٹارچر کیا جائے یا نقصان پہنچایا جائے، اور نہ ہی والد جو ہے بچے کا وہ اس کی والدہ کو اس طرح سے کوئی ٹارچر کرے۔ والدہ کو کس طرح ہوگا کہ اس سے بچہ چھین لیا جائے، اس کو دودھ نہ پلانے دیا جائے، اگر وہ پلانا چاہ رہی ہے تو اس سے یہ حق چھین لیا جائے، بچہ ماں سے چھین لیا جائے، اس سے ملنے نہ دیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں دونوں طرف سے جو ہے نقصان نہیں پہنچانا، کیونکہ موسٹلی جب اس طرح ڈائیورس ہو جاتی ہے اور بیچ میں بچے ہوں تو وہ دونوں کے درمیان دونوں کی لڑائی اور جھگڑے میں پس جاتے ہیں۔ تو وارثوں کو بھی چاہیے کہ بچی کی والدہ کو خرچ سے تنگ نہ کریں، اس کے حقوق کو پورا کریں، اسے ضرر نہ پہنچائیں، کیونکہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو یقیناً وہ سخت گناہ گار ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ خیال رکھو۔ لیکن اب دونوں اگر چاہتے ہیں کہ اپنی باہمی رضامندی سے اور مشاورت سے وہ بچے کا دودھ چھڑانا چاہ رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، دونوں نے باہمی رضامندی سے اگر ارادہ کیا ہے۔ اور اگر وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم ارادہ کرو کہ تم اس کی حقیقی ماں کو چھوڑ کے کسی اور سے جو ہے عورت سے جو ہے دودھ پلوانا چاہتے ہو، تو تم لوگوں پر کوئی بھی کیا نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ ہاں، جب وہ ایک خاص قیمت جو تم نے مقرر کر لی ہے دستور کے مطابق وہ تم مقرر کر لو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، تم جو جو کام کر رہے ہو ان سب کو دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں منکم تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں ازواجن بیویاں، یتربصن، وہ روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن، فاذا بلغن اجلہن، پس جب وہ پوری کر لیں اپنی عدت، فلا جناح علیکم، پس نہیں ہے گناہ تم پر، فیما فعلنا، اس میں جو انہوں نے فیصلہ کیا، فی انفسہن، اپنے بارے میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون خبیر، جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس سے خوب خبردار ہے۔ اس آیت میں حکم ہو رہا ہے کہ عورتیں اپنے خامندوں کے انتقال کے بعد جو ہیں 4 ماہ 10 دن جو ہیں وہ عدت گزاریں گی، خواہ ان سے مجامعت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ جب شوہر فوت ہو گیا تو اس صورت میں 4 ماہ 10 دن جو ہے انہیں عدت گزارنی پڑے گی۔ اور اسی طرح اگر حمل والی عورتیں جو ہیں، تو حمل والی عورتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وضع حمل اور 4 مہینے 10 دن میں جو دیر کی عدت ہو وہ حملہ کی عدت ہے، جو دیر کی عدت ہو تو وہی حملہ کی عدت ہے۔ دیر سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں 4 ماہ 10 دن یہ ایک لمٹ ہے، اتنی تو ہر صورت میں کرنی ہے۔ شوہر کی ڈیتھ ہوگی 3 4 دن کے بعد جو ہے ڈیلیوری ہوگی، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو 4 ماہ 10 دن تک لے جایا جائے، کیونکہ دیر کی عدت یہی ہوگی 4 ماہ 10 دن والی، تو یہ کول زیادہ اچھا ہے۔ اور جیسے کہ ایک روایت ہے
جس میں حضرت سبیعہ اسلمیہ کے خاوند کا انتقال ہوا، تو اس وقت آپ حمل سے تھی، چند راتیں ہی گزرنے پائی تھی تو بچہ پیدا ہو گیا۔ اب جب نہا دھو کے فارغ ہو چکی، لباس وغیرہ اچھا پہن لیا، تو پھر ایک صحابی نے یہ دیکھ کر انہیں فرمایا کہ کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو؟ خدا کی قسم جب تک 4 مہینے 10 دن نہ گزر جائیں تم نکاح نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں یہ سن کر حضرت سبیعہ رضی اللہ تعالی عنہا سن کر خاموش ہو گئی۔ شام کو بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئی، مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ ہو گیا اسی وقت تم عدت سے نکل گئی، اب اگر تم چاہو تو بے شک نکاح کر سکتی ہو۔ کہتے ہیں پھر حضرت عبداللہ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے اپنے قول سے رجوع بھی کر لیا۔ تو اس میں کیا ہے کہ زیادہ بہتر ہے 4 ماہ 10 دن ہو، اور اگر ہو سکتا ہے کہ کسی کے 6 منتھ کے بعد ڈیلیوری ہو، 7 منتھ کے بعد ڈیلیوری ہو، تو اس میں یہ ہے کہ جو حاملہ عورت ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے، اور جو دوسری عورتیں ہیں ان سب کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ اس میں اور جو خیال رکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عورت جو ہے بناؤ سنگار نہیں کرے گی، نہ سرما لگائے گی، نہ تیار ہوگی، نہ بالوں پر خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، اور باہر بھی نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ شدید بیمار ہے، طبیب کے جانا ہے۔ اس کے علاوہ جو عورتیں جاب کے لیے نکل جاتی ہیں یا دیگر شادی ہوگی وہاں پر پہنچ کی، کوئی فوتگی ہوگی تو وہاں پر پہنچ کی، ہرگز نہیں۔ عورت کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے جو سوگواری کا زمانہ ہے 4 ماہ 10 دن کا ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو اپنے گھر میں رکھے اور بناؤ سنگار اور ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ اجتناب کرے۔ اور جو بیوہ عورت ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی ہر صورت میں۔ اس کو اس ٹائم میں کہیں آگے پیچھے جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی سسرالیوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا اگر کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے تو اس کو جو ہے وہاں سے گھر سے نکلنے پہ مجبور کریں۔ وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، اور عدت گزارنے کے بعد پھر وہ جو ہے وہ آزاد ہیں۔ وہ کہیں پر بھی اگر نکاح کرنا چاہیں تو آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب وہ عدت کو پہنچ جائیں تو ان پر گناہ نہیں ہے کہ اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں، کیونکہ اب وہ بیوہ ہیں، سیبہ بھی ہیں، تو اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہیں، اور اس میں ان کے ولی، ان کے جو بھی سربراہ ہیں انہیں ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیر، تم سب لوگ کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی کیا کیا کر رہے ہو، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے، کہ کہیں تم کچھ غلط تو نہیں کر رہے، کسی کے ساتھ کچھ زیادتی تو نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اور یہ عدت اللہ نے کیوں مقرر کی ہے؟ کہ معلوم ہو سکے کہ عورت کو اپنے مرنے والے خاوند سے حمل تو نہیں، اگر حمل ہو تو عدت وضع حمل تک ہوگی، تاکہ نسب میں اخلاط واقع نہ ہو۔ 4 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد وہ اپنے نکاح کے معاملے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا مختار ہے، اور اس مدت میں یقینی طور پر معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گزشتہ جو متوفی شوہر ہے اس سے حمل اس کو ہے یا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور باقی اپنی اسلامی بہنوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔